سرکار غریب نواز کون سی تصویریں چھپوا کر آپ نے راجستھان میں لگوائی تھی؟ حضور اس سے کوئی چیز چھپی ہے؟ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. نیت کیا ہے آدمی کی؟ تصویریں چھپوا رہا ہے پوسٹر پر، بینر پر. الحمدللہ مرکز اہل سنت جو مسلک اعلی حضرت پر عمل پیرا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. کبھی دیکھا آپ نے کہ ہمارے جلسوں کے بینر پر یا پوسٹر پر کسی عالم کی تصویر چھپی ہوئی ہے؟ دیکھا آپ نے؟ ہم تصویر والے نہیں ہیں، ہم تصور والے ہیں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تصویر کا وہی آدمی شوقین ہوتا ہے اور وہی کھینچتا اور کھنچواتا ہے جو اپنے نام نمود کا خواہش مند ہے کہ لوگ مجھے پہچانے میں کون ہوں، میرا یہ نام ہے، میری یہ فوٹو ہے. بتائیے حضور تاج الشریعہ نے کون سی فوٹو کھنچوائی تھی؟ لوگوں نے چوری چھپی نکالی ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے جان بوجھ کر کبھی کوئی تصویر کھنچوائی ہو تو ایک مثال پیش کر دو. آپ کے پوری دنیا میں جلسے ہوتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں، میریشس میں، یو کے میں، سعودی میں، دبئی میں، ابوظہبی میں، مصر میں. کہاں نہیں گئے آپ؟ کسی ایک پوسٹر پر، کسی ایک بینر پر حضور تاج الشریعہ کی تصویر چھاپی گئی ہو؟ نہیں. لوگوں کا عقیدہ غلط نکلا. حضور تاج الشریعہ کے اس عمل سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تصویر کھنچوانے سے ہماری شہرت ہوگی، لوگ ہم کو پہچانیں گے، لوگ ہم سے قریب ہوں گے، جڑیں گے. میرے تاج الشریعہ نے کوئی تصویر نہیں بنوائی، نہ کوئی بینر پر، نہ کوئی پوسٹر پر، نہ کوئی اور مقام پر، نہ اخبار میں، نہ پیپر میں، نہ نیوز ٹی وی میں، کہیں بھی تصویر نہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقبولیت عطا فرمائی، عوام کے اندر وہ قبولیت عطا فرمائی کہ بغیر تصویر دیکھے آپ کے نماز جنازہ میں 3 کروڑ آدمی جمع ہوئے تھے. اب بتائیے، تصویر کے ذریعے سے جمع کیا آپ نے؟ اپنا چہرہ دکھا کر آؤ میرے پاس. جنہوں نے ہاں سر کی آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہو، آپ کی ذات کا مشاہدہ کیا ہو، وہ دیوانے ہو گئے. اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر متاثر ہو گئے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. سرکار غریب نواز کون سی تصویریں چھپوا کر آپ نے راجستھان میں لگوائی تھی؟ حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز نے کون سی فوٹوز چھپوا کر آپ نے بازاروں میں لگوائی تھیں؟ آؤ میرے پاس. جو قریب آیا، چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا. یہ کیفیت پیدا کرو اپنے اندر، یہ شان اپنے اندر پیدا کرو کہ چہرہ دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے. اس لیے اسلام نے تصویر کو حرام کیا ہے، کیونکہ صورت بنانا یہ اللہ تعالی کی صفت ہے، اس کا کام ہے. تمام انسان جو دنیا میں پیدا ہوئے اور پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہوں گے، سب کی صورت کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کام کیا، لیکن حکم تو اسی کا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ کو قرآن میں مصور کہا گیا، المصور، صورت بنانے والا. تو جو لوگ اب تصویریں بناتے ہیں، باضابطہ ان کا پیشہ ہے، وہی کام کرتے ہیں، اور اس میں مسلمان ملوث ہیں زیادہ. فوٹوگرافر بھی ہیں تو مسلمان ملیں گے،
ویڈیوگرافر بھی ہیں تو مسلمان ملیں گے. یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ اسلام میں جائز بھی ہے یا نہیں ہے. نہ انہیں کوئی بتانے والا ہے. اگر گھر کا ایک نوجوان بچہ فوٹوگرافی کا کام کر رہا ہے تو گھر والوں کا کیا کام ہے، بڑوں کا؟ اس کو اس برے کام سے روکیں. روکنا ہماری ذمہ داری ہے. اچھی باتوں کا حکم دینا ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو لوگ برائیوں سے روکتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. روکنے سے آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ عزت اور بڑھ جائے گی. عام طور سے ہمارے اندر خوف ہوتا، دل میں خوف. ہم کیسے منع کریں اس کو، کیسے بولیں گے تو پتہ نہیں ہمارے تعلق سے کیا سوچے گا، کیا کہے گا. یہی سوچ کر ہم لوگ حق بات پہنچانے سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو میرے آقا نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھیجا. کیوں بھیجا تھا؟ اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے. وہ کافر تھے. کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے. بہرحال مختلف پوجاؤں میں وہ مصروف تھے. ایسے راجاؤں، مہاراجاؤں اور بادشاہوں کے دربار میں صحابہ کو بھیجا. اور کسی کو کبھی ایک صحابی گئے، کبھی دو، کبھی تین. پوری فوج نہیں لے کر گئے. بادشاہ کے پاس جا رہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، مقابلے کی نوبت آ جائے تو مقابلہ بھی کر لیں گے. کوئی خوف نہیں ان کو، کوئی ڈر نہیں کہ ہم اکیلے جا رہے ہیں. اور اسلام کی دعوت کسی کافر کے سامنے پیش کرنا یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. تو صحابہ کرام بلا کسی خوف و خطر کے خالصتاً للہ، اللہ کی محبت میں، اس کے رسول پاک علیہ السلام کے حکم پر پہنچے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، اسلام کی دعوت پیش کی. کچھ لوگوں نے تو اللہ کے رسول کے مقدس صحابہ کا پیغام قبول بھی کیا، اسلام لے آئے. اور کچھ ظالم ایسے تھے جنہوں نے صحابہ کو گرفتار کر لیا، انہیں تکلیفیں پہنچائیں، اذیت دی، اور بعض صحابہ کو قتل بھی کیا. تو وہ صحابہ نہ موت سے گھبرائے، نہ سزا سے خوف کھائے، نہ کسی اور چیز سے ڈرے. وہ بلا خوف و خطر بڑے بڑے ظالموں کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی. ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کے سامنے حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں. گھر کا ایک نوجوان بچہ ہے، 22 سال عمر ہے، 20 سال عمر ہے، فوٹوگرافی کے کام میں پڑ گیا. تو ماں باپ بھی ہوں گے گھر میں، بڑے بھائی بھی ہوں گے گھر میں. اگر ماں باپ نہیں ہے اتفاق سے تو اور رشتہ دار بھی ہوں گے گھر میں، تایا ہوں گے، چاچا ہوں گے، نانا دادا ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو ہوں گے. تو ان کا فرض بنتا ہے بحیثیت سرپرست ہونے کے کہ اپنے گھر کے وہ بچے جو بگڑ رہے ہیں ان کو سنبھالنا، سدھارنا اور ان کو برے کاموں سے روکنا. محبت سے سمجھاؤ، بات مان لیں گے انشاءاللہ آپ کی. آپ سمجھاتے ہی نہیں ہیں. کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو بولتے ہی نہیں، روکتے ہی نہیں ہیں. تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حق بات کہنے میں آدمی کو تکلف نہیں کرنا چاہیے. میٹھے انداز میں بولو، اچھے انداز میں بولو، پیار سے بولو، مگر سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. تو جتنے بھی مسلمان نوجوان بچے ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی کے کام میں پڑے ہیں، ان سے میری ادباً مخلصانہ گزارش ہے کہ خدارا وہ اس فعل قبیح برے کام سے باز آ جائیں اور ایسا کوئی کام کریں جو اسلام کے دائرے میں ہو، حلال ہو، جائز ہو، وہ کام کریں. اب بتائیے کہ مولوی لوگ، پیران طریقت لوگ، پیر صاحب
سب تصویروں کے عادی ہو گئے. اب حیدرآباد میں کوئی جلسہ سوائے ہمارے جلسے کے اللہ ماشاءاللہ بہت کم جلسے ہوتے ہوں گے ایسے. اکثر جلسوں میں جو پوسٹر چھاپے جاتے ہیں مقرر کی تصویر بھی چھپتی ہے, پیر صاحب کی بھی تصویر چھپتی ہے, محلے کے جو ورکرز ہیں کام کرنے والے ان کے بھی فوٹو چھاپے جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے جو جلسہ کیا اور کرایا اور جن کو بلایا, نہ آنے والا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آیا, نہ کرانے والے جلسہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرائے, بلکہ اپنا چہرے کی پہچان کرانے کے لیے کرائے, اپنی پہچان کرانے کے لیے. جبکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان کراؤ, اللہ کے رسول کی پہچان کراؤ. ہم اسی لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں. مقصد زندگی بھی یہی ہے, اللہ کو پہچانو,